3 سال یعنی 1200 دنوں میں بنایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا اور لگژریس جہاز RMS ٹائٹینک 2 ہی گھنٹوں میں کیسے ڈوبا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جس دن ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر ساؤتھ ایمپٹن انگلینڈ سے روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ٹائٹینک نے 17 اپریل 1912 کو اٹلانٹک اوشن کے راستے سے نیو یارک سٹی پہنچنا تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن انتہائی پرسکون، آسمان صاف اور سمندری طوفان کا دور دور تک کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جہاز پر 1316 مسافر اور 913 کریو ممبرز سوار تھے اور لاکھوں لوگ ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے ڈیک پر کھڑے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ انسنکیبل ٹائٹینک اپنے پہلے اور اکلوتے سفر میں ایک بڑے حادثے کا شکار ہونے والی ہے۔ سوادی وائٹی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے 6 ایسی غلطیوں کے بارے میں جس سے ٹائٹینک جہاز بہت بڑے حادثے کا شکار ہوا۔ یہ وہ غلطیاں تھیں جس پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ اگر ان غلطیوں کو نظر انداز نہ کیا ہوتا تو شاید آج ٹائٹینک اپنے حادثے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کامیابی کے لیے مشہور ہوتا۔ مسٹیک نمبر 1، انسفیشینٹ لائف بوٹس۔ ٹائٹینک کو 32 لائف بوٹس لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ٹائٹینک کے پہلے سفر پر لائف بوٹس کی تعداد کم کر کے 20 کر دی گئی، کیونکہ جہاز کے مالکان کو لگتا تھا کہ زیادہ لائف بوٹس جہاز کے ڈیک پر بے ترتیبی پیدا کر دے گی، جس سے فرسٹ کلاس پیسنجر کے خیالات غیر واضح ہو جائیں گی، جو کہ بعد میں بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ مسٹیک نمبر 2، اگنورنگ آئس وارننگز۔ ٹائٹینک کو دوسرے جہازوں سے ملٹیپل آئس وارننگز ریسیو ہوئی، لیکن کیپٹن اسمتھ نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کو 6 وارننگز ریسیو ہوئی تھی۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا ہوتا تو شاید آج ٹائٹینک اس حادثے کا شکار نہ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، ہائی سپیڈ ان آئس برگ پرون واٹرز۔ کیپٹن اسمتھ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب ہم آئس برگ زون میں جا رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے جہاز کا سپیڈ کم نہیں کیا۔ شاید اس پر اوپر سے دباؤ تھا کہ ہر حال میں اپنے اسکیجول ٹائم پر پہنچنا ہے، کیونکہ اگر کیپٹن اسمتھ ایسا نہیں کرتے تو کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہوتی اور رینکنگ گر جاتی۔ جہاز کے سپیڈ کی وجہ سے کیپٹن اسمتھ کو ریئیکٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ جہاز کو آئس برگ سے ٹکرانے سے بچاتا۔ مسٹیک نمبر 4، لیک آف بیناکیولر۔ ٹائٹینک جہاز کے کرو نیسٹ میں دوربین ہی نہیں تھا جس سے دور تک آئس برگ سپاٹ کیا جا سکتا۔ 14 اپریل 1912 کی رات جہاز کے وقت کے مطابق تقریباً 11:40 پر فریڈرک فلیٹ، جو کہ اپنے ڈیوٹی پر موجود تھا، اس نے آئس برگ کو دیکھا اور فوراً بیل اور ٹیلی فون کا استعمال کر کے نیچے برج کو الرٹ کیا۔ یہ آئس برگ فٹ بال کے فیلڈ جتنا بڑا تھا، لیکن رات کے اندھیرے اور فوگ کی وجہ سے اسے دور سے دیکھنا ناممکن تھا۔ اس وقت اگر دوربین موجود ہوتا تو دور سے آئس برگ کو سپوٹ کر لیا ہوتا اور شاید ہی ٹائٹینک اتنے بڑے حادثے کا شکار ہوتا۔ مسٹیک نمبر 5، انپروٹیکٹڈ بلک ہیڈ۔ ٹائٹینک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 4 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ پانی سے بھر بھی جاتے تو وہ پھر بھی پانی کے اوپر تیرتی، لیکن ٹائٹینک کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کو اوپر سے مکمل طور پر سیل نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک کمپارٹمنٹ سے دوسرے کمپارٹمنٹ میں پانی بہہ سکتا تھا۔ مسٹیک نمبر 6، انایڈیکویٹ ٹریننگ اینڈ فلڈ ایویکویشن پروسیجر۔ کریو ممبرز میں سے زیادہ تر ممبرز نئے اور نہ تجربہ کار تھے، جو نہیں جانتے تھے کہ ایمرجنسی سچویشن میں کس طرح کا رسپانس کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو گروپ ٹریننگ یا کسی قسم کی ڈرل دی گئی تھی، اور کلیئر انسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کنفیوژن کا شکار تھے، جس کے نتیجے میں مسافروں کا بے ترتیبی اور غیر مؤثر ایویکویشن ہوا۔ بہت ہی کم ممبرز جانتے تھے کہ انہیں کس بوٹ کے لیے سائن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لائف بوٹس تھی اس کو کیپیسٹی کے مطابق نہیں بھرا گیا تھا، کیونکہ کریو ممبرز ایون کے سینئر آفیسرز کو بھی معلوم نہیں تھا کہ لائف بوٹس کا تجربہ کیا گیا ہے اور وہ کافی مضبوط ہیں۔ اگر یہ غلطیاں نہ کی گئی ہوتی اور سیفٹی میئرز امپلیمنٹ کیے ہوتے تو شاید ٹائٹینک کو ڈوبنے سے بچایا جا سکتا تھا یا اس حادثے کے امپیکٹ کو کم کیا جا سکتا تھا۔